نہیں، جامع مسجد میں 2-3 ہزار لوگ آتے ہیں، لیکن جو اخلاص، جو ماننے کا جذبہ میں نے اس بندے کے اندر دیکھا ہے کسی اور بندے کے اندر نہیں دیکھا۔ اس لیے میری تقریر کو اگر ایک بندے بھی اثر میں لیتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ دہلی کی جامع مسجد کی تقریر کامیاب ہے، لیکن اگر ایک بندہ بھی میری تقریر کا اثر نہیں لیتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا دلی کی جامع مسجد پہ صرف چلانا ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہی درخواست کروں گا، چاہے ہمارے مولانا افتخار احمد صاحب شیخ الحدیث، چاہے مولانا خورشید صاحب، چاہے میں یا مولانا خبیب صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اگر آپ یہاں سے یہ اثر لے کر کے جا رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور ہم کس وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ اس جلسے کا، اس تقریر کا کچھ مقصد نکل کر کے سامنے آیا ہے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک طریقے کا چھوٹا سا پروگرام ہے جو ہو گیا۔ عزیزان ملت، کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے عام طور سے میں باتیں کرتا ہوں، لیکن مولانا نے کہا کہ جو سرزمین فتح پور کی تھی اس سرزمین کو واپس لانے کی ضرورت ہے، یعنی اس ہریالی کو لانے کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اس سرزمین کو واپس لانا بہت ہی آسان ہے اور اس خوشگوار موسم کو بھی واپس لانا بہت آسان ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عصبیت کے بت توڑ کر کے، اس میں اللہ رب العزت نے جہالت اور عالمیت اور گورے اور کالے کے بت توڑ کر کے، اس میں اللہ نے ایک قوم کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک گاؤں کو ایک جگہ پر کھڑے ہونے کی تلقین کی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اے ایمان والو ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے جو تحفہ ہم کو عنایت ہوا ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم کو اور دنیا کی کسی بھی ملت کو اللہ نے دو چیز، وہ کتاب اور اس طریقے کی کوئی ایسی ہدایت کی چیز نہیں دی جو اللہ نے اس قوم کو قرآن نصیب فرمایا ہے۔ گلیڈ اسٹون نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہار سکتا ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے ہیں جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ گلیڈ اسٹون نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تقریباً 400 سال پہلے کہا۔ عزیزان ملت، اسی قرآن نے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے۔ اس قرآن نے ہم سب سے عصبیت اور قومیت کے بت توڑ دیے ہیں۔ اس قرآن نے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے کہ اگر کسی قوم کو کامیاب ہونا ہے تو اتحاد اور اتفاق کے پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی۔ اس قوم میں ہو سکتا ہے کہ جزوی اعتبار سے کچھ کمیاں ہو سکتا ہے کہ جزوی اعتبار سے کچھ کوتاہیاں ہو، نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، خواتین کے اندر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو قوم اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے گی، اس قوم کی بنیاد کو ہلانا ناممکن ہے۔ جزوی اعتبار سے اس قوم کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جس قوم نے اتحاد کی بنیاد کو مضبوط کیا ہوگا، اس قوم کے ڈھانچے کو ہلانا اور اس قوم میں پوری طریقے سے تبدیلی پیدا کرنا عزیزان ملت ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اتحاد اور اتفاق کے لیے آپ نے ایک ماحول بنایا صحابہ کرام میں، اتحاد کا، محبت کا۔ آپ نے صحابہ کرام کو محبت کا پیغام دیا، آپ نے اخلاق پیش کیا، آپ نے اتحاد کی دعوت دی۔ آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، سب کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا، لیکن آپ نے آخر میں ایک نتیجہ دیا، فتح مکہ کے موقع پر ایک نتیجہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عزیزان ملت، آپ نے محبت کا پیغام دیا، آپ نے اخوت کا پیغام دیا۔ اس فتح پور کی سرزمین کو یا دوسری کوئی بھی سرزمین ہو، جس دن ہم نے اتحاد کے پیغام کو پورے عالم میں عام کر دیا اور جس دن ہم نے اپنی کھوئی ہوئی تہذیب کو، کھوئے ہوئے تمدن کو 1100 سال پہلے جس طریقے سے صلیبی جنگیوں نے جس طریقے سے ہمارا نقصان پہنچایا تھا اور اس دور میں ہم نے اپنے اتحاد کے پیغام کو واپس لایا تھا، عزیزان ملت، ہماری قیادت، ہماری نیابت سب کچھ واپس لوٹ کر کے یہاں پر آ جائے گی، یہ ماحول بھی زندہ ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، آپ لوگ جانتے ہیں 11ویں صدی میں جب صلیبی جنگ ہو رہی تھی، صلیبی جنگ کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صلیبی جنگ جو ہم پر غالب تھی، مسلمان جو صلیبی جنگیوں سے ہار رہے تھے، اس کے بعد جو دیگر لوگ پیدا ہوئے ہیں، سلطان ملک کے بعد سلجوقی فرجامہ روا کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان لوگوں نے لڑا دیا مسلمانوں کو۔ عزیزان ملت، اختلاف پیدا کر دیا لوگوں کے درمیان۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرما رواؤں کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ ہم یہاں کی قیادت سنبھالیں گے، آپ یہاں کی قیادت سنبھالیں گے،
ہم اس محلے کے ذمہ دار ہوں گے، آپ اس محلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی چیز کو عزیزان ملت آپ غور کر کے پڑھیں گے تو صلیبی جنگ جو ہم پر غالب ہوئی تھی، صلیبی ہم پر غالب ہوئے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ 11ویں صدی میں یہی ہوتی کہ انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ انہوں نے ترکوں کو بہکا دیا کہ تم ترک ہو، تم عرب پر غالب رہو گے، عرب کے لوگوں کو بہکا دیا کہ تم عرب ہو، تم ترک پر غالب رہو گے، عرب اور ترک کو لڑا دیا۔ جب لڑا دیا تو اس کے بعد نتیجہ پورا سامنے تھا، صلیبی غالب ہونے لگے۔ تب 2-3 بندے نکلے، 3 بندے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، 3 بندے نکلے جنہوں نے پورا ڈھانچہ ہلا کر کے رکھ دیا صلیبیوں کا۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب غور کر کے دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا فرق ختم کر دیا ہے کہ کون جاہل ہے، کون عالم ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون شیخ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کون انصاری خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ عزیزان ملت، اس آیت نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اور آپ غور کر کے پڑھیں گے، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، تینوں غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر اسلام حسب اور نسب کی بنا پر کسی کو سیٹ دیتا، حسب اور نسب کی بنا پر اسلام کسی کو قیادت دیتا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا فرما روا جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ایک غلام خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ عزیزان ملت، حدیث پاک میں آتا ہے من بطا به عمل لم يسرع به نسب، جسے اس کا عمل پیچھے ڈال دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عزیزان ملت، ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی قلعہ فتح کیا، غور سے سنیے گا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی قلعہ فتح کیا۔ جب اندر قلعے میں داخل ہوئے، دیکھا چند عیسائی مناظرہ کر رہے ہیں، چند عیسائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ عیسائیوں پر حملہ ہوا اور ادھر قلعے میں عیسائی لڑائی کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آنے والی جو قوم ہے، آنے والی جو مسلمان قوم ہے، آنے والی جو میری جنریشن ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہو اور آپس میں فرقے لڑ رہے ہیں، آپس میں جماعتیں لڑ رہی ہیں، آپس میں گاؤں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہو، مسجد میں جھگڑے چل رہے ہو، محلے میں جھگڑے چل رہے ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس لیے مجھے اس چیز نے رلا دیا۔ عزیزان ملت، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو کہ کچل ڈالے نظام باطل، دیکھ کے ان کے کرشمات کو ڈرتے کیوں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں پیدا ہوئی جس نے مسلمانوں کو ڈرا دیا ہو، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں پیدا ہوئی جس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہو۔ اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں تو وہ 313 پوری دنیا کے تخت و تاج کو ہلا سکتے ہیں، یہ پاور مسلمان رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہم سب غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گلے لگایا۔ وہ 1400 سال پہلے گلے اس لیے نہیں لگایا گیا تھا کہ ہم لڑیں، وہ 1400 سال پہلے گلے اس لیے نہیں لگایا گیا تھا کہ ہم جھگڑیں۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے بلال حبشی کو گلے لگایا تھا، جو حبشی ہیں، جو کالے ہیں، جو کالے کلوٹے ہیں، جن کے بال گھگرالو ہیں، جو امیہ بن خلف کے غلام ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک نیچ سمجھ لیجیے، کہہ لیجیے ہم لوگ کی زبان میں کہ نیچ سمجھے جاتے تھے اس دور میں، اللہ کے نبی نے انہیں گلے لگایا۔ اور گلے تو چھوڑیے، اللہ کے نبی نے خانے کعبہ پہ چڑھ کر کے ان سے اذان دلوائی۔ اللہ کے نبی نے فرق ختم کر دیا۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک کر دیا، متحد کر دیا۔ سہیب رومی روم سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے گلے لگا رہے ہیں، روم سے آ رہا ہے، سہیب میرا اپنا ہے۔ سلمان فارسی ایران سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی گلے لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ عزیزان ملت، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ اختلاف کے جھگڑے کہاں سے پیدا ہو گئے، یہ محلوں میں بٹوارے کہاں سے پیدا ہو گئے، ہم ایک پلیٹ فارم سے ہٹ کر کے جکشن کہاں چلنے لگے۔ عزیزان ملت، ہمیں تو اللہ کے نبی نے ایک فرمایا تھا، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ ہمیں تو حدیث کہتی ہے مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمان کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے الفت کرنے میں، رحم و کرم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم بے خوابی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت،
اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بنیاد قرار دی ہے، ہم بٹ رہے ہیں۔ ہم غور کر کے دیکھیں عزیزان ملت، اختلافات اس قدر ہے نا، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، خاندان والے خاندان کو نہیں بلا رہے ہیں، بھائی بہن کو نہیں بلا رہا ہے، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی ہے، محلے کے ایک عالم کی دوسرے عالم سے نہیں بن رہی ہے، دوسرے عالم کی تیسرے عالم سے نہیں بن رہی ہے۔ جس قوم کو اللہ نے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جیسا سبق دیا ہو، یہ قوم جب اپنا سبق بھولے گی تب اس قوم کو اللہ گمراہ کر دے گا۔ جس قوم نے اپنا مقصد اصلی، جس قوم نے اپنا پلیٹ فارم فراموش کر دیا، جس قوم نے اتحاد کی رسی کو توڑ دیا، اس قوم کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا اسی طرح یقینی ہے جس طریقے سے چراغ سے تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا بجھ جانا یقینی ہے۔ اگر ہم متحد نہیں ہوئے عزیزان ملت، ہم کچھ اکھاڑ نہیں سکتے ہیں۔ دنیا کی پوری قوم ہم پر غالب ہو جائے گی اور ہم مسلمان مغلوب ہو کے رہ جائیں گے۔ آج کی دنیا میں انوینشن یہود کر رہے ہیں، خریداری مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل 1100 صدی پہلے کیمرہ ہم نے بنایا، صابن ہم نے بنایا، پن ہم نے بنائی، جرمنی ہم نے بنائی، تمام ٹیکنیکل چیزیں ہم نے بنائی۔ آج انہی سب چیزوں کو لے کر کے عزیزان ملت لوگ ہم پر غالب ہو رہے ہیں۔ ایک دور تھا ہماری تقلید کی جاتی تھی، آج ہم مقلد ہو گئے ہیں، آج ہم دوسرے لوگوں کی تقلید کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ عزیزان ملت اختلاف ہے، ہمارے آپس کے اختلاف ہے۔ جس دن ہم متحد نہیں ہوئے عزیزان ملت، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے، اتحاد پایا جاتا تھا۔ ایک کتاب علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قادیانیت تحلیل و تجزیہ، مولانا امین احمد اصلاحی اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان کو غصہ کی جگہوں پر بھی غصہ نہیں آتا۔ مجھے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان کو غصہ کی جگہوں پر بھی غصہ نہیں آتا۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جنہوں نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا ہے اور ہم بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبك بین اصابعه، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک عمارت دوسرے عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کو مضبوط کرتا ہے، ایک جنریشن دوسرے جنریشن کو مضبوط کرتی ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو مضبوط کرتا ہے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کو مضبوط کرتا ہے، ایک تنظیم دوسری تنظیم کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن معاملہ الٹا چل رہا ہے، معاملہ سب کچھ الٹا چل رہا ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں، بیاہ ہو رہے ہیں، تنظیمیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، فوکس نہیں ہو رہا ہے تو اسی اتحاد اور اتفاق کے پلیٹ فارم سے۔ 1100 سال ہو گئے، امت اتحاد کی سیڑھی تلاش کر رہی ہے اور ہم اتحاد کی سیڑھی تلاش نہیں کر پا رہے۔ اتحاد کی سیڑھی کچھ نہیں ہے، ہم اپنے دلوں سے نفرت نکال کر کے، عداوت نکال کر کے، بغض نکال کر کے ایک ہو جائیں، اتحاد ہمارا سب کچھ قائم ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، اتحاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم قائم نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں سے اس پلیٹ فارم سے یہاں پر آئے ہوئے تمام سامعین سے میری گزارش ہے، یہاں سے نکلیے، سب کو معاف کر کے نکلیے، یہاں سے نکلیے، عداوت کو ختم کر کے نکلیے، یہاں سے نکلیے، جو دشمن ہے اس سے دوستی کرنے کے لیے نکلیے، یہاں سے نکلیے، سب کو معاف کر کے نکلیے۔ دیکھیے اگر ہم سب واپس اس ماحول کو فتح پور میں زندہ کرنے میں کامیاب نہ ہو گئے تو کہیے گا کہ مولانا صفوان صاحب نے کرسی پر بیٹھ کر کیا کہا تھا۔ جس دن فتح پور کی سرزمین ایک ہو جائے گی، ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے گی، سب کچھ ایک طریقے سے ہونے لگے گا، ایک نظام کے تحت ہونے لگے گا، انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت، غور کرنے کا مقام ہے کہ سب کچھ ہم نے کیا، اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا ہم پر غالب ہے۔ اسرائیل، آپ لوگ ہم سب جانتے ہیں، بائیکاٹ بہت مضبوطی کے ساتھ ہم سب بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے نیوز اینکروں نے ایک نیوز بنائی، اس نیوز میں انہوں نے کہا، طنز کرتے ہوئے کہا مسلمان بائیکاٹ کر رہے ہیں، کہا مسلمان ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک خاتون نے کہا بائیکاٹ کرنا ہے تو انٹل کا کرو، بائیکاٹ کرنا ہے مائکرو فون کا کرو، بائیکاٹ کرنا ہے سافٹ ویئر کا کرو، بائیکاٹ کرنا ہے لیپ ٹاپ کا کرو، بائیکاٹ کرنا ہے کمپیوٹر کا کرو، بائیکاٹ کرنا ہے گوگل میپ کا کرو۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی پیکٹوں کا بائیکاٹ کر کے کیا اکھاڑ لو گے ہمارا؟ یہ پیپسی اور کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ کر کے کیا اکھاڑ لو گے؟ کہا پوری دنیا کے سسٹم پر ہم غالب ہیں، پوری دنیا کے سسٹم پر ہم غالب ہیں، تمہارا نوجوان ہمارے بغیر 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا۔
تمہارا نوجوان ہمارے بغیر 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا. موبائل ہم نے بنایا, نیٹ سروس ہم نے بنائی, گوگل ہم نے بنایا, سب کچھ ہم نے بنایا. تمہارا نوجوان ہمارے بغیر 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا, اور تم بات کر رہے ہو بائیکاٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم بائیکاٹ نہ کریں, ہم بائیکاٹ کریں, لیکن فکر کر کے یہ فکر کریں کہ ہم کہاں ہیں. اوپر کے پانی پر تیر رہے ہیں, سمندر کی گہرائی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں. پوری دنیا پر یہودی غالب ہیں, سمندر کی گہرائی میں یہودی بیٹھے ہیں, ہم میڈک کی طرح اوپر تیر رہے ہیں, میڈک کی طرح اوپر تیر رہے ہیں. مسلمان بائیکاٹ کر دے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, نقصان بالکل ہو جائے گا. لیکن ہماری وہ نوجوان نسلیں جو 11 گھنٹہ موبائلوں میں مصروف رہتی ہے, ہماری وہ نوجوان نسلیں جو 1.5 GB ختم کرنے کو اپنا ٹارگٹ سمجھتی ہے, اللہ جب ہمارے نوجوانوں سے پوچھے گا کہ کس جگہ پر اپنی جوانی کو خرچ کیا, کہے گا 1.5 GB میں خرچ کیا. 1.5 GB پوری زندگی میں 1.5 GB 2 GB چلتی رہی, بلکہ 5G کروا لیا تھا, پھر ہی چل رہا تھا. عزیزان ملت, ہم سب کو متحد اور متفق ہو کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا بیان عام طور سے نوجوانوں کے لیے رہتا ہے, اور میری یہ